علی صاحب. ملک صاحب میرا تو خاموش احتجاج ہے. آپ کے پروگرام میں کبھی بولنا اتنا مشکل نہ تھا. میں خاموش ہوں، آپ بولیے. اچھا دیکھیں، میں وہ بات وہی کروں گا جو میرے سے آپ نے مجھے بولنے نہیں دیا. یہاں یہ بات ہوئی کہ خورشید شاہ صاحب والی بات کہ اریسٹ، جو قائرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اریسٹ آپ کیوں کرتے ہیں، آپ ان کو پہ کیس جمع کر دیں. پھر ایک میری ریکویسٹ ہے، پھر صرف خورشید شاہ صاحب کے لیے نہیں، پھر جتنا بھی کوئی کرپشن کے کیسز کسی ایک ایس ایچ او سے لے کے وزیر اعظم پاکستان تک ہیں، پولیس سے اور نیب سے گرفتاری کا اختیار پھر لے لیں، کیونکہ دیر آر نو ہولی کاؤز. کوئی وی آر آل ایکولز، ہم سب برابر ہیں. اس کے اوپر بیٹھ کے بات کریں. اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں، اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ آپ حد تب ڈالیں جب آپ کے پاس ثبوت ہوں. لیکن یہ کہنا کہ گرفتار ہی نہ کریں، سوری، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بڑا لیڈر ہے تو اس کو گرفتار نہ کیا جائے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ گرفتار صحیح کیا غلط کیا ہے، ان کے پاس ثبوت ہوں گے تو کیا ہے. باقی جہاں تک آپ کا جو ہے اس چیز کا سوال ہے، ٹھیک ہے، بالکل ڈیو پروسیس ہونا چاہیے، کیونکہ آج ہماری حکومت ہے، کل کسی اور کی ہوگی. آج اگر خدا نخواستہ ہم ظلم کریں گے ہمارے ساتھ بھی ہوگا. اللہ ہمارے ہاتھ سے ظلم نہ کرائے، بلکہ اللہ کبھی نہیں کرتا، شیطان ہی کراتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں چھوٹا سا ایک کریکشن کر دوں. جو میں نے کہا، میں ابھی بھی اس بات پہ کھڑا ہوں، جو پولیس یا نیب یا باقی لوگ اریسٹ کرتے ہیں، جن لوگوں سے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ یہ جرم کرنے کے بعد بھاگ جائیں گے یا مزید جرائم کریں گے یا ان کو اس کیفیت میں یہ فلڈ ہو جائیں گے، ملک کے اندر کہیں چھپ جائیں گے یا باہر بھاگ جائیں گے، آپ ان کو گرفتار کرتے ہیں. آپ کو میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ گرفتار کرنے کے بعد ان پہ تشدد کر کے ان سے کچھ بنوائیں گے؟ جو آپ سے میں آپ کے پاس پیش ہو رہا ہوں، آپ انویسٹیگیٹر ہیں، آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. دیکھیں ہم آپ مطمئن نہیں ہیں. بہت تھوڑا ٹائم ہے. مولانا صاحب کے احتجاج والا جواب دے دیں، نہیں تو وہ درمیان میں رہ جائے گا. یہ گرفتاریاں بہت ساری جو ہو رہی ہیں، بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ احتجاج قریب آ رہے ہیں، آپ پکڑی جا رہے ہیں. اسکاٹ یارڈ بھی کرتی ہے، ایف بی آئی بھی کرتی ہے، اسکاٹ یارڈ بھی گرفتاری کرتی ہے. باقی جہاں تک مولانا صاحب کا سوال ہے کہ وہ ان کا منسٹر انکلیو میں جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کو گھر ملتا ہے، وہاں خوبصورت ماحول ہے، مارگلا کی پہاڑیاں ہیں، وہ کشمیر کمیٹی کے کھابے، وہ تنخواہیں، وہ سرکاری گاڑیاں. یار کون اس کو جو ہے بھول سکتا ہے؟ گاڑی پہ جھنڈا، وہ علیحدہ بات ہے کہ جھنڈا آپ کشمیر کے لیے لگائیں. آپ ان روکیں گے کہ نہیں روکیں گے؟ گرفتار کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ مولانا صاحب مارچ کریں، علی محمد آپ کے ساتھ ہوگا، لیکن اقتدار کے لیے، اسلام آباد کے لیے نہیں، اسلام اور مسلمان کے لیے کشمیر مارچ کریں، علی محمد آپ کے ساتھ ہوگا. اسلام کا نام لے کر مولانا نے اس مارچ کو اس ملک کے نظام کے لیے اعلان کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا، اور یہ ان کا اعلان کشمیر کے ایشو سے پہلے کا تھا، کشمیر ایشو کے بعد آیا ہے. اور کشمیر ایشو کے دوران آپ نے پورے پاکستان کے نظام کو چلانا ہے، کشمیر ایشو کو بھی چلانا ہے اور پاکستان کے نظام کو بھی چلانا ہے. اپوزیشن نے بھی اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، میڈیا نے بھی اپنی ڈیوٹی کرنی ہے. یہ نہ کرے علی محمد صاحب. سر قائرہ صاحب، آپ کی بھی اس دشت کی سیاہی میں جو ہے بال سفید ہو گئے، میرے بھی آدھے سفید ہو گئے. ہمیں پتہ ہے مولانا صاحب کیوں نکل رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے. یار کیوں نکل رہے ہیں علی صاحب؟ ہاں کیوں نکل رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بھی یہ تقریر کس لیے کی؟ دوبارہ اسلام آباد کی سرکاری بنگلے، وزارتیں، اسمبلی سے باہر ہیں. یہ اس کا مطلب ہے آپ کے جو لوگ ان اسمبلیوں میں اور وزارتوں میں بیٹھے ہیں وہ موجیں کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ تو سر یہی کہہ رہے ہیں کہ مولانا کرتے رہے ہیں، باقی لوگ کرتے رہے، آپ بھول گئے، اب ان کو وہ بھولتے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب آپ کے لوگ کر رہے ہیں نا. یہ 70 سال کے آدمی ہیں. سر چھوڑے نا، میں تو آپ کی بات، علی محمد ناراض نہیں ہونا، میں تو آپ کی بات آپ پہ رکھ رہا ہوں کہ اگر مولانا وہاں بیٹھ کے وہ موجیں تھی وہ بھولے نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے آپ بھی وہ موجیں کر رہے ہیں. میں تو منسٹر انکلیو گیا، وہاں تو انہیں عمارتوں میں تو وہی موجیں ہوتی ہیں. بیٹھا ہوں میں تو منسٹر انکلیو گیا نہیں. دیکھیں اپنے لیے اور نظام نہ بنائے یار. ٹائم علی صاحب ختم ہو گیا میرے پاس. سال ہو گیا یہ 70 سالہ سید فخر امام صاحب کتنا کام کر رہے ہیں. 15 سال مولانا فضل الرحمان صاحب نے کشمیر کا نام نکالا ہے منہ سے.